سیاستدان دونوں ہاتھوں سے آپا گلا گھونٹ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی گھونٹ رہی ہے، اور اب جو فضا ہے پاکستان کی وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو ایزما کا اور ریسپیریٹری ڈیزیز کا پیشنٹ بنا کے ہی رہے گی۔ پاکستان کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ لانگ ٹرم پلاننگ تو ہے نہیں، نہ سیاستدان نہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ بے شک ڈکٹیٹرشپ 10 سال کے لیے ہو، یا ایک سیاسی پارٹی پنجاب کو ورچولی رول کرے 20 سال کے لیے، یعنی 2 ڈیکیڈز کے لیے، پالیسیز کے اندر کوئی یونیفارمٹی نہیں ہوتی اور لنگیوٹی نہیں ہوتی۔ جو نیا سیاستدان آتا ہے وہ پچھلے کی پالیسیز کو زیرو قرار دیتا ہے، اس کو پھر ری برانڈ کرتا ہے اور اپنے بینر کے انڈر لانچ کر دیتا ہے۔ اس کا ٹول اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی اور مورلی تو ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا سائلنٹ کلر ہے اس وقت وہ اس کا انوائرمنٹل ڈیمیج ہے۔ لاہور شہر ایک زمانے میں درختوں کا شہر ہوتا تھا۔ پوری دنیا جب لاہور شہر آتی تھی تو وہ امیز ہوتے تھے کہ یہاں پہ کتنی گرینری اور کتنی خوبصورتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پورا پنجاب ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے ان ٹرمز آف ایگریکلچر، تو یہاں پہ درخت بھی اتنے زرخیز ہوتے تھے، اور جو نہریں یہاں سے بہتی تھی اس کا سینٹر اور دل لاہور ہوتا تھا۔ اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ یہ سرخی پڑھتے ہیں خبروں کے اندر اور انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ لاہور شہر دنیا کی سب سے پولوٹیڈ سٹی ہے، تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ شاک میں جاتے ہیں۔ اب میرے جیسے لوگ جنہوں نے دونوں لاہور شہر دیکھے ہوئے ہیں، بچپن کی اس کی خوبصورتی اور آج کل کا جو اس کا ایک گرے کلاؤڈ ہمارے سروں کے اوپر ہوتا ہے، تو آپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو رورل ٹو اربن مائگریشن ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی کنٹرول اور چیک نہیں ہے۔ اب یہ رورل ٹو اربن مائگریشن ہوتی کیا ہے؟ رورل ٹو اربن مائگریشن ہوتی ہے جب آپ کے ولیج یا بیکورڈ علاقوں سے یا ان علاقوں سے جہاں پہ اتنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لوگ شفٹ کرتے ہیں میجر سٹی سینٹرز کو۔ اب پنجاب جو پاکستان کا سب سے ڈیولپڈ پروونس ہے، بے شک وہ انہوں نے صحیح طریقے سے کیا یا غلط طریقے سے کیا، جو سب سے ڈیولپڈ پروونس ہے پاکستان کا پنجاب، وہاں پہ لاہور شہر نے سب سے بری رورل ٹو اربن مائگریشن دیکھی ہے پچھلے 10 سالوں کے اندر۔ ورچولی پورا پنجاب آ کے لاہور شہر کے اندر بس گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ٹریفک ہے یہاں پہ وہ انکنٹرولبل لمٹ سے پہنچ گئی ہے۔ ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جی کراچی میں ٹریفک بہت بری ہے، لیکن اب اس کا اپوزٹ آپ کو سننے کے ملتا ہے جب کراچی سے ہمارا کوئی دوست یا رشتہ دار لاہور آتا ہے کہ جی لاہور کی ٹریفک تو بمپر ٹو بمپر کراچی سے بھی بری ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ڈویژن آف ریسورسز اور لیبر کا، کہ اگر ہم نے گجرانوالہ کو ایک ٹیکسٹائل انڈسٹریل ہب بنانا ہے تو پھر فیصل آباد کو کسی اور چیز کا بنانا ہے، لاہور کو کسی اور چیز کا بنانا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی یہاں پہ حکمران آتے ہیں پنجاب میں، وہ ہر چیز لاہور کے اندر تن دیتے ہیں۔ لاہوریوں کو شروع میں بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے دیکھو ساری فائنینشیل ایکٹیویٹی ہمارے شہر میں ہو رہی ہے، ہم امیر ہوئی جا رہے ہیں۔ پر اس پیسے کا کیا فائدہ اگر آپ سانس نہیں لے سکتے؟ اس پیسے کا کیا فائدہ کہ جو بھی نیا بچہ لاہور شہر میں پیدا ہو رہا ہے اس کو کوئی نہ کوئی ریسپریٹری پرابلم برتھ سے ہے؟ لانگ رن میں تو یہ آپ کا بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور امیجیٹلی بھی یہ آپ کو بہت نقصان دے رہا ہے کہ ورچولی لاہور کے اندر جو پرندے اور خوبصورتی ایگزسٹ کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اسموگ بیسکلی پروڈیوس کہاں سے ہو رہی ہے؟ کچھ میجر ایکٹیویٹیز لاہور شہر اسپیسیفکلی میں ہو رہی ہیں جو پورے پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں، پر لاہور شہر میں ایک لارج اسکیل پہ ہو رہی ہے۔ جتنی اماؤنٹ آف کنسٹرکشن لاہور شہر کے اندر ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ 42 انڈسٹریز 24 گھنٹے 365 دن چرن آؤٹ کر رہی ہیں ریسورس، جس میں نمبر 1 ہے اینٹوں کے بھٹے۔ اب اینٹوں کے بھٹے اسی طرح لگے ہوئے ہیں لاہور شہر میں جس طرح ایک زمانے میں درخت ہوتے تھے۔ ہر ایکڑ کے اندر آپ کو 2 سے 3 اینٹوں کے بھٹے ملیں گے جب آپ لاہور کے آؤٹسکرٹس پہ جاتے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور برکس چرن آؤٹ کر رہے ہیں۔ اب اس پروسیس کے اندر جو آلودگی وہ ہوا میں چھوڑے ہیں وہ ان چیکڈ اور ان میٹیگیٹڈ ہے۔ سرکار جتنے مرضی قانون بناتی رہے، جتنا مرضی بھٹوں کی لوڈ شیڈنگ آف سارٹس کرتی رہے، کیونکہ یہ بھٹے طاقتور لوگوں کے ہوتے ہیں، عموماً علاقے کے سیاستدانوں کے ہوتے ہیں، تو یہ کبھی بند نہیں ہوتے اور ان کا پروفٹیبل کاروبار چلتا رہتا ہے۔ لیکن میں بھٹے والوں کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، دیکھیں وہ تو کیپٹلسٹ ہیں، ان کا کام ہے پیسے کے ساتھ پیسہ بنانا۔ پرابلم تو یہ ہے کہ لاہور شہر میں جو آبادی اتنی سرپرائزنگ سپیڈ سے انکریز کر رہی ہے، اس کے لیے رہائشیں تو آپ نے بنانی ہیں۔ ان رہائشیں کے لیے آپ کو اینٹیں چاہیے، سریا چاہیے، سیمنٹ چاہیے، اور یہ سب کہاں بن رہا ہے؟ لاہور شہر کے اندر۔ اس سب کی آلودگی کہاں جا رہی ہے؟ لاہور کی فضا اور ہوا میں۔ یہ وہ بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے لاہور آج سب سے پولوٹیڈ سٹی ہے پوری دنیا میں۔
اور سرکار اس کے خلاف کیا کر رہی ہے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤنز. کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز عمران خان کے لیے کام کیے تھے کرونا وائرس میں, تو سرکار نے سوچا ہے کیوں نہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہم بھی لانچ کر دیں. حالانکہ اس اسمارٹ لاک ڈاؤن سے AQI جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. جب انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا اور AQI سیمپل لیا گیا تو ورچولی 10 سے 12 پوائنٹ کا فرق آ رہا ہوتا ہے. اب 400 AQI لاہور شہر کے اندر ہے, اور WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے UN کی, وہ کہتے ہیں جی 50 سے اوپر ہونا نہیں چاہیے. تو 400 کو بجائے اگر 390 ہو جائے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. ایک چیز ضرور ہے کہ جتنی گاڑیاں لاہور شہر میں آج ایگزسٹ کرتی ہیں وہ پہلے نہیں کرتی تھی, اور ظاہر ہے کیونکہ وہ ساری تیل پہ چل رہی ہیں یا ڈیزل پہ, یا ابھی بھی کچھ گاڑیاں CNG پہ چل رہی ہوتی ہیں, تو جو ایمیشن اس سے کریٹ ہوتی ہے, یعنی جو دھواں وہ چھوڑتی ہیں, وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کو گاڑیاں نہ چلانے دیں؟ نہیں, اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹمز ڈیولپ کرتے ہیں پاکستان میں. اس وقت بھی اگر آپ میگا پروجیکٹس دیکھیں, چاہے وہ میٹرو بس لائن ہو, چاہے اورنج لائن ہو, تو وہ ورچولی کچھ ایریاز سے کنیکٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی لوڈ اٹھانے کے لیے انف نہیں ہے. یہ دوسری مین وجہ ہے کہ لاہور شہر کے اندر اتنی آلودگی ہے. تیسری مین وجہ لاہور شہر کی آلودگی کے لیے یہ ہے کہ پورا گرد و نواح اکتوبر کے ٹائم کے اندر جب گندم کے ہسک کو جلاتا ہے تو اس کا دھواں پورے شہر کے اندر پھیلتا ہے. لیکن ہمارے نزدیک اور ہماری تحقیق کے نزدیک یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے, کیونکہ یہ آج کا نہیں, یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے. بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ انسانوں نے اتنے کمپاؤنڈنگ فاسل فیول ایمیشنز کریٹ کی ہیں کہ وہ ہسک بھی اب آپ کو تکلیف دے رہا ہے. سرکار نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا کہ انہوں نے لوگوں کو جرمانہ کرنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے ہر سرکاری ڈپارٹمنٹ جو ہے جب بھی کوئی جرمانے لگتے ہیں تو وہ ان کا پیسے بنانے کا موقع ہو جاتا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال یہ کرنٹ ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیو ہے. اب ڈرائیونگ لائسنس سب کے پاس ہونا چاہیے, سب کو بنوانا چاہیے, اور سرکار اس کی ایز آف ایکسیس کے لیے کام ضرور کر رہی ہے کہ 24 گھنٹے ڈرائیونگ سینٹرز کھل گئے ہیں. لیکن یہ جو سڑکوں پہ آپ پرچے کاٹ رہے ہیں لوگوں کے اوپر انڈر ایج ڈرائیونگ کے لیے, ڈرائیونگ وداؤٹ اے لائسنس کے لیے, ٹوکن ٹیکس پیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان پہ پرچے کاٹ رہے ہیں آپ, اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ وہ افسران جو موقع پہ کھڑے ہیں وہ رشوتیں لے رہے ہیں لوگوں کو چھوڑنے کے لیے. انفارچونیٹلی ہماری سرکار قانون تو بنا دیتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ جو افسران اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ تو کرپٹ ہیں, وہ تو اس میں لوپ ہولز ڈھونڈنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جتنے اینٹوں کے بھٹے آپریٹ کر رہے ہیں لاہور شہر کے اندر وہ سارے لیگلی کر رہے ہیں. ان کو اتنی کیپیسٹی پہ پروڈیوس کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے, اتنے گھنٹے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن 24 گھنٹے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کی ایک اور بہت بڑی مثال ہے جو سرکار قانون بناتی ہے کہ جو اس وقت ریت لاہور شہر میں آ رہی ہے چناب سے اور جہلم سے, وہ اللیگلی آ رہی ہے. اور وہ ایسے نہیں کہ 1-2 ٹرک آ رہے ہیں, ڈیلی کے ہزاروں کے حساب سے بڑے ٹرولے آتے ہیں لاہور شہر کے اندر. اب اس ساری سچویشن کے اندر سرکار جو قانون بناتی ہے, جو قانون سازی کرتی ہے, وہ تو بیسیکلی مجھے اور آپ کو چپیڑے مارنے کے لیے, اس کا بڑے کاروباری پہ اور طاقتور حلقوں پہ کوئی امپیکٹ نہیں آتا. اور یہ میجر کنٹریبیوٹر ہیں پولوشن کے اندر. جتنی انڈسٹریز آپ کی آپریٹ کر رہی ہیں, جتنا مرضی سپریم کورٹ انہیں پش کرے کہ یار آپ ان کے اندر کیٹلیٹک کنورٹرز لگائیں جس سے جو وہ ہوا پھینک رہے ہیں وہ کلین نکلے, وہ پھر بھی نہیں لگاتے تاکہ ان کی کاسٹ نہ بڑھے. اور یہ فیکٹری انڈسٹریاں ہوتی کس کی ہیں؟ یہ عموماً کسی MNA کے رشتہ دار, کسی MPA کے بھائی کی, کسی XYZ طاقتور بندے کی ہوتی ہیں. ان کو کون چیک کرے گا؟ اور الحمدللہ ہمارا جو جوڈیشری کا نظام ہے وہ تو ایک ٹوتھ لیس ٹائیگر ہے. سپریم کورٹ جتنا مرضی کرلائے کچھ بھی کرنے کے لیے, سرکار کو کوئی نہیں فرق پڑتا, نہ بیوروکریسی کو فرق پڑتا ہے. ججز تو ایون یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار بیل تو تمہیں ملنی نہیں, اس سے بجائے تم پریس کانفرنس ہی کر لو. پاکستان میں ہو کیا رہا ہے دیکھیں, لیڈرز انہوں نے آپ کی مرضی کے اندر کر دیے, چاہے وہ نواز شریف کو اٹھا کے اندر کر دیں, چاہے وہ زرداری صاحب کو اٹھا کے اندر کر دیں, چاہے وہ خان صاحب کو اندر کر دیں. ججز کو وہ عدلی بدلی اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کوئی سیاسی جماعت کسی جج پہ چل مرتی ہے, وہ ڈپریشن کے مارے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا ہے, یا پھر ورچولی سپریم کورٹ پہ فزیکل حملہ ہو جاتا ہے نواز شریف کے دور میں. اب آپ کی ہوا بھی صاف نہیں ہے. یعنی کہ ابھی بھی پاکستانی عوام کو اگر شرم نہیں آئے گی تو پھر ہم سب کا یہی انجام ٹھیک ہے, اور ہمیں اس پہ زیادہ بحث یا گفتگو نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے آپ سے روزی چھین لی آپ کی, انہوں نے آپ سے جمہوری حق چھین لیا, اب وہ آپ سے صاف ہوا بھی چھین رہے ہیں. کبھی بھی لاہور شہر کے اندر یہ مہم کیوں نہیں چلتی بڑے پیمانے میں کہ جو ڈی فارسٹیشن ہوئی ہے 15-20 سال میں اس کو ریکور کیا جائے؟
کیا آپ لوگوں کو وقت نہیں یاد کہ لاہور شہر کی نہر مین کنال روڈ پہ جب آپ جاتے تھے تو اتنے گھنے درخت ہوتے تھے کہ ورچولی آپ کو سورج نظر نہیں آتا تھا, درختوں کی چھاؤں اتنی زیادہ ہوتی تھی. اب تو بیچاری وہ سڑکیں ننگی ہو چکی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. آج ہم اس دھرائے پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے واپسی مشکل ہوتی جا رہی ہے. ناممکن نہیں میں کہتا, کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا. اب ان کچھ چیزوں کے حل کیا ہیں, کیونکہ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ حل بھی تو بتایا کریں, تنقید کرنا بہت آسان ہے. میں آپ کو اپنے اور آپ کے لیول تک ہاتھ بتا دیتا ہوں. آپ اپنی کیپیسٹی میں جتنی فاسل فیول ایمیشن ہے وہ کم کریں, بلا وجہ کی ڈرائیونگ نہ کریں, بلا وجہ کے ایکسکرشنز نہ کریں. اگر کار پول کر سکتے ہیں کسی جگہ جائیں تو کار پول ضرور کریں. اگر پبلک ٹرانسپورٹ سیف ہے استعمال کرنے کے لیے تو ضرور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں. جب آپ کوئی بھی کوڑا پھینکتے ہیں گھر سے اس کو ریسائیکل کریں, کیونکہ گاربیج کی برننگ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور خدا کے واسطے کسی ایسی انڈسٹری کو سپورٹ مت کریں, اپنے پیسے اس کاروبار میں مت ڈالیں جو اس آلودگی کا پارٹ بن رہا ہے. جی ہاں, میں پراپرٹی کی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. اور لوگوں کو یہ بات اکثر پسند نہیں آئے گی, کیونکہ پاکستانی عوام کو آسان پیسے کمانے کی عادت ہو گئی ہے کہ ادھر پلاٹ لے لیا, پرسوں وہ ڈبل ہو گیا, ہم امیر ہو گئے. پر کس کاسٹ پہ؟ آپ امیر تو ہو گئے ہیں, پر اس آلودہ فضا میں رہنے کے لیے یو این کی رپورٹ کے مطابق سالانہ 7 سال آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی کے کم ہو رہے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ افیکٹ پتہ ہے اس سے کس سے ہو رہا ہے؟ جو لوگ ہارٹ ڈیزیز ہیں, اوور ویٹ ہیں, ڈائبٹیز ہے, ایج ابو 45 ہے, اسموکرز ہیں, اور بچے انڈر 14 ہیں. یعنی کہ سب سے سینسٹیو گروپ جو معاشرے کے ہیں وہ اسے افیکٹ ہو رہے ہیں. اور فنلی انف ہمیشہ کی طرح یہ جو پچھلی بومر جنریشن ہے جو اس وقت سانس نہیں لے پا رہی, یہ انہی کے فیصلوں کا ہم کیا بھگت رہے ہیں. جو لوگ اس وقت ینگ اڈلٹس ہیں ان کو ذمہ داری لینی ہے ملک کو درست کرنے, لیکن سیدھی سی بات ہے یہ ہماری باری ہے. ہمارے والدین نے, ہمارے بڑوں نے اپنی اننگز کھیل رہی ہے. اب گہرائی سے ہم نے ہر ایک چیز کو دیکھنا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. اسموگ ریورسیبل ہے, ایئر کوالٹی بہتر کرنا ایک آپشن آپ کے پاس ہے. سرکار کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کرے گی جس سے ان کو کوئی فائنینشیل نقصان ہو. اس کا بیڑا بھی میں نے اور آپ نے اٹھانا ہے. اگر آپ کوئی بھٹا دیکھتے ہیں جو 24 گھنٹے دھواں پھینک رہا ہے آپ کے علاقے میں, تو آپ پولیس اسٹیشن فون کریں, ان سے کہیں کہ یہ سفید دھواں کیوں پھینک رہے ہیں یا کیٹلیٹک کنورٹر ہو. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فیکٹری والا اپنا ویسٹ جلا رہا ہے, آپ تھانے فون کریں. آپ سے تھانے فون نہیں ہوتا, آپ تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ وائرل کریں. اور اگر وہ تصویریں آپ ہمیں بھیجیں گے تو ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان کو میکسیمم لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ بھائی عمران خان کو یا نواز شریف کو یا زرداری کو الیکشن جتا کے پرائم منسٹر تب بچاؤ گے اگر سانس لے سکو گے, اگر تمہاری جان بچے گی. جان سے زیادہ کوئی چیز کسی کو پیاری نہیں ہوتی. تو ایک ایسی آلودگی ہمارے معاشرے کے اندر ہے جو ہمیں مار رہی ہے, آپ کو سانس نہیں دے رہی. تو سب سے پہلے اس کو کمبیٹ کرنا ہوگا. لاہور شہر کی ریکوری اور لاہور شہر کی واپسی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. میں نے تو اپنے دل کے اندر سے حکومت کی سپورٹ کا کسی بھی زندگی کے معاملے میں بالکل بھی رتی برابر بوجھ نہیں رکھا. مجھے پتہ ہے کہ حکومت کوئی چیز نہیں کرے گی, اور آپ سب کو بھی یہ پتہ ہے. اب یہ ذمہ داری لاہور شہریوں کو اور گریٹر اسکیل پہ پورے پاکستان کو لینی پڑے گی, چاہے وہ کراچی میں ایگزسٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کوئٹہ میں کرتے ہیں, چاہے پشاور میں, چاہے لاہور میں, چاہے اسلام آباد میں. ہمیں اپنے شہر, اپنا ملک دوبارہ کلیم کرنا پڑے گا, اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے ایک گرین فیوچر کے لیے ورک کر کے بنانا پڑے گا.